مجھ کو نصیب زمانے بھر میں ایسا کہ آسمان کی قبول وسعتوں کو ناز کرے، اور ان کے اساتذہ کرام کو بھی میں مبارکباد پیش کروں گا۔ تو اب دستار فضیلت، دستار بندی کا مرحلہ جو ہے وہ شروع کیا جاتا ہے۔ تو تشریف لاتے ہیں حافظ محمد مدثر بن محمد احمد جاوید دستار بندی کے لیے۔ جی انصاری صاحب کی طرف سے حکم ملا ہے کہ ابھی دو بچے جو ہیں وہ راستے میں پہنچنے والے ہیں، تب تک کے لیے میں درخواست دعا ہوں حافظ قاری محمد اسماعیل صاحب جو کہ خطیب ہے جامع مسجد نور مدینہ میں، آپ سے خطاب کے لیے درخواست کر رہا ہوں۔ استقبال کیجیے گا نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا۔ صدق الله العظيم۔ قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين۔ ہم دہر کے ظلمت خانوں میں قرآن کا نور پھیلائیں گے، ہم دہر کے ظلمت خانوں میں قرآن کا نور پھیلائیں گے، ہم کانٹوں کی ہر بستی میں سنت کے پھول سجائیں گے۔ مبارک ہو ان بچوں کو، ان بچوں کے اساتذہ کو، ان بچوں کے والدین کو کہ جنہوں نے قرآن مجید فرقان حمید جیسی لائق اور عظیم الشان کتاب کو اپنے سینوں میں سمویا، دل کی تختی پہ نقش کیا۔ یہ کوئی عام کتاب نہیں، ارشاد ربانی ہے قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن۔ کہ اس کتاب کی مثل تو کیا اس کتاب کی ایک آیت کی مثل تمام جن و انس بھی نہیں بنا کے لا سکتے۔ تو اللہ رسول کا خاص فضل و کرم ہوا ان بچوں پہ، ان بچوں کے والدین پہ کہ جس قرآن جیسی ایک آیت جن و انس نہیں لا سکتے، وہ پوری کی پوری کتاب اللہ کریم نے ان کی دل کی تختی پہ نقش فرمائی۔ عظیم الشان کتاب ہے، زبور انجیل تورات، کسی کتاب کے بارے میں بھی اس طرح علماء سے نہیں سنا، حدیث پاک میں نہیں پڑھا کہ اگر ان کو پڑھا نہ جائے، خالی دیکھا جائے تب بھی عبادت کا ثواب ملتا ہے، لیکن قرآن پاک کو اگر خالی پڑھا بھی نہ جائے، دیکھا جائے، دیکھنے سے بھی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ چند قبل کی بات ہے، ستارہ ڈائجسٹ ایک رسالہ چھپتا ہے، اس میں ایک واقعہ درج ہوا کہ ہندوستان میں ایک آدمی فوت ہوا، جب اس کی کچھ دنوں کے بعد قبر کے ساتھ قبر بنا رہے تھے تو اس کی قبر کھل گئی، تو دیکھا کہ اس آدمی کی قبر کے نتنوں کے اوپر گلاب کا پھول اس طرح جھکا ہوا ہے۔ لوگوں کو تجسس ہوا کہ پتہ چلے کون سا اچھا عمل کرتا تھا
جس کی وجہ سے اس کو اللہ کریم نے یہ انعام عطا فرمایا ہے۔ جب ان کے گھر والوں سے پوچھا گیا کہ اس کو کس عمل کی بدولت اللہ کریم نے اس انعام سے سرفراز فرمایا ہے، تو ارشاد اس کے گھر والوں سے پتہ چلا کہ اس کا اور کوئی عمل ہمارے نزدیک اتنا اچھا نہیں تھا، یہ کام بھی بس بکریوں کو چراتا تھا۔ اس کا ایک عمل ہماری نظر میں ایسا ہے کہ ہم یقین کر سکتے ہیں کہ اللہ کریم نے اس عمل کی بدولت اس کو یہ انعام عطا فرمایا۔ وہ عمل کیا تھا؟ اس کو قرآن پاک پڑھنے کا بہت شوق تھا اور پڑھا ہوا نہیں تھا۔ صبح صبح بس قرآن پاک کو اٹھاتا، کھولتا اور قرآن پاک کی صدروں کے اوپر انگلی رکھتا اور کہتا اے اللہ مجھے نہیں پتا یہ کیا لکھا ہوا ہے، بس مجھے یہ پتا ہے کہ یہ تیرا کلام ہے اور حق ہے۔ پھر آگے والی سطر پہ انگلی رکھتا اور کہتا یا اللہ یہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے۔ تو قرآن پاک کو صرف دیکھنے کی بدولت اللہ کریم نے اس کو اتنا بڑا انعام عطا فرمایا۔ جس بھی نبی کو جو معجزہ دیا گیا ہے، کیونکہ قرآن پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام معجزوں میں سے بڑا معجزہ ہے، جس نبی کو بھی جو معجزہ دیا گیا اس وقت جو کام جو فن عروج پہ تھا اس فن کے عروج کو توڑتا ہوا نبی کو معجزہ دیا گیا۔ مثال کے طور پہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادوگری کا دور تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ دیا گیا وہ عصا تھا۔ تو جب جادوگروں نے اپنے کرتوت فن دکھایا، جادوگری دکھائی، انہوں نے اپنے رسیاں ڈال دی، انہوں نے اپنے سانپ ڈال دیے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈال دیا تو وہ ساری رسیوں کو نگل دیا۔ یہ آپ کا معجزہ تھا۔ اتنی رسیوں کو نکلنے کے باوجود بھی اس عصا کا نہ ہی قد بڑھایا اور نہ ہی وزن بڑھایا۔ تو نبی علیہ السلام کو جب یہ معجزہ دیا گیا اس لیے دیا گیا کہ جب نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت ہر گھر میں ادیب اور شاعر پائے جاتے تھے۔ کعبۃ اللہ کے سین میں لوگ آ کے مشاعرہ کرتے تھے، تو جو شعر سب سے اچھے ہوتے، قصیدہ اچھا ہوتا، اس کو قرآن پاک اس کو قصیدے کو کعبۃ اللہ کے دیواروں کے ساتھ وہ لٹکا دیتے تھے۔ 60 قصیدے اس وقت کعبۃ اللہ کے سین میں لٹکے ہوئے تھے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پہ سورۃ الکوثر نازل ہوئی۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان قصیدوں کا ان شاعروں کا مقابلہ ہو تو کیا ان کے مقابلے میں ہم سورہ کوثر کو پیش کر دیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں ٹھیک ہے، تم سورۃ الکوثر کو ان کے مقابلے میں پیش کر دینا۔ تو جب سورہ کوثر کو ان کے مقابلے میں پیش کیا گیا تو جتنے قصیدے کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ لٹکے ہوئے تھے یا جتنے اس وقت مشاعرہ ہوا، تمام شاعروں نے یہ فیصلہ دیا کہ سب سے بڑھ کر جو قصیدہ ہے وہ سورہ کوثر شریف ہے، اور انہوں نے سورہ کوثر شریف کو کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ لٹکا دیا۔ کچھ دنوں کے بعد ادھر ایک شاعر آیا، اس نے جب سورہ کوثر شریف کو پڑھا، تمام قصیدوں کو پڑھا، تمام قصیدوں کی باریک بینی کو دیکھا، تو اس نے 3 آیتیں سورۃ الکوثر کی 4تھا مصرع اس نے اپنی طرف سے لگایا۔ اس نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر ھذا کلام البشر۔ یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے۔ کچھ دنوں کے بعد ایک اور شاعر آیا، جب اس نے اس قصیدے پہ نظر ڈالی، اس نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر ھذا کلام البشر۔ تو اس نے اپنی طرف سے جملہ لگایا، اس نے نیچے لکھا ما ھذا کلام البشر۔ اوپر والا جو کلام ہے وہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے، لیکن جو 4تھا مصرع یہ کسی بشر کا کلام ہے۔ تو قرآن پاک جیسی عظیم کتاب، لاحق کتاب، ان بچوں کے دل کی تختی پہ اللہ نے نشر فرمائی۔ ان بچوں کو، ان بچوں کے اساتذہ کو، والدین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ پاک ان کو قرآن پاک کا فیض، قرآن پاک کی نورانیت سے
قرآن پاک کے اجمال سے قرآن پاک کے فہم و فراست سے سرفراز فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ۔ یہ تھے قاری محمد اسماعیل صاحب جو کہ آپ سے مخاطب تھے۔ تو ہمیں درخواست گزار ہے جناب محترم قاری محمد انور صاحب سے استقبال کیجیے گا۔ نعرہ تکبیر۔ آپ کے اپنے قاری اور برادری کی زندگی کو خاموش کرتے ہوئے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر، جلسہ دستار فضیلہ، جلسہ دستار فضیلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم الامين۔ قرآن کا نغمہ سینوں میں، سنت کا پھیرا ہاتھوں میں۔ قرآن کا نغمہ سینوں میں، سنت کا پھیرا ہاتھوں میں، گلہائے عقیدت کی خوشبو گھر گھر میں پھیلانے نکلے ہیں۔ وہ معزز تھے زمانہ میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانہ میں مسلمان ہو کر، پر ہم خواب ہوئے ہیں تاروں کے قرآن ہو کر۔ اسلامی بانی تقریب اللہ حکمت کا نام شکر ہے اور فضل و احسان ہے جس نے ہمیں یہ مبارک گھڑیاں عطا فرمائی، اور میں ان بچوں کو، ان کے والدین کو انتہائی اور دل کی اتحاد اور آئیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، جنہوں نے شب و روز دن رات محنت کر کے اللہ عزت جس لاغاب اور پاک کتاب کو اپنے سینوں میں بسایا۔ یہ وہ کتاب ہے جس کو سننے کے لیے ہر بندہ بے قرار ہے۔ اگر جن سنتے ہیں پکار ہوتے ہیں اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، ہم نے تعجب والی کتاب کو سنا، حیرت انگیز والی کتاب کو سنا۔ اور وہ کافر وہ سنتا ہے کہ اس کے سینے میں، اس کے دل میں نور پیدا کر دیتی ہے۔ مشرک سنتا ہے اس کو کفر سے، مشرک سے نکال کے مسلمان بنا دیتی ہے۔ اگر غریب اس سے محبت اور پیار کرتا ہے اس کو یہ امیر بنا دیتی ہے کہ غم زدہ پریشان حال اس کو سنتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے تو اس کے غموں کو یہ دور کر دیتی ہے، پریشانوں کو یہ مٹا دیتی ہے، اس کو چین دے دیتی ہے، قرار دے دیتی ہے۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کو رات جب لوگ نہیں سو رہے ہوتے ہیں تو یہ ننے منے بچے اپنے گھر بار کو چھوڑ کے، اپنے والدین کو چھوڑ کے، بہن بھائیوں کو چھوڑ کے اللہ پاک کی کتاب کو پڑھنے کے لیے جو اپنی نیندوں کو دام کر دیتے ہیں، بستروں کو یہ چھوڑ دیتے ہیں کہ بغور آرام کی نیند، میٹھی نیند سو رہے ہوتے ہیں، تو یہ اٹھ کے اللہ پاک اس کتاب کو یاد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی امتیں شم ان پر بستی ہے، فقط ان پر نہیں، ان کے والدین پر، ان کے رشتہ داروں پر، ان کے دوست احباب پر، ان کے گھروں پر اللہ پاک کی رحمتیں شامل ہوتی ہیں۔ وہ ساری کلامی قبل فقط اس میں ہمارا نظریہ اور ہمارا یقین اور ہمارا عقیدہ جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے۔ ہر بندے کو جو کچھ ملتا ہے اس کی نیت کے عمل سے ملتا ہے۔ اور اس کے بعد میں کہتا ہوں نیت المؤمن خیر من عملہ، کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے ملتا ہے۔ تب ہم اپنے بچوں کو دین کی تعلیم کے لیے بھیجے، کسی مدرسے میں بھیجے، اس میں فقط ہمارا نظریہ، ہمارا عقیدہ، ہمارا یقین یہ ہونا چاہیے میں اپنے بچوں کو اللہ پاک کی رضا کے لیے، اس کے رسول کی رضا کے لیے دین کے مدرسے میں دین کی فہم، دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بول رہا ہوں، تاکہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میرے بچے پر میرا رب راضی ہو جائے، میرے رسول راضی ہو جائے۔
بڑا پروفیسر بنے گا، بڑا کاروبار بن جائے گا، یہ انجینئر بن جائے گا اور بہت بڑی بڑی بنائے گا. نظریہ یہ ہونا چاہیے، بلکہ ہمارے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ یہ کر مخلوقوں خدا کی خدمت کرے گا، اللہ کے دین کو پھیلائے گا، اللہ کے دین کی اشاعت کرے گا. جب یہ نظریہ ہوگا، یہ عقیدہ ہوگا، یہ نیت ہوگی تو پھر ہمارے سارے کاروباروں سے بنتے جائیں گے. تو اللہ پاک ہمارے سارے کو شراب کو آسان فرماتا جائے گا. ان بچوں نے حفظ کرنے کے بعد یہاں پہ نہیں رہنا، ان بچوں نے حفظ کرنے کے بعد آگے اور تعلیم کے لیے یہاں سے جانا ہے. کوئی سے انسانی کرے گا، کتابیں پڑھے گا، کوئی بات کا ترجمہ یا وہ سیکھے گا اور کتابیں پڑھے گا یا کوئی سکول پڑھے گا. ان بچوں سے میں یہ درخواست کرتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ یہاں سے جانے کے بعد آپ نے اپنے معلومات کو تبدیل نہیں کرنا، اپنی زندگی کو تبدیل کر دینا. یہ نہ کہ آپ کی دسائیں ختم ہو جائے، آپ کی نوکریاں ختم ہو جائے، آپ کی نئی باتیں بنا رہے کاروبار بس کرنے کے بعد بچے اپنے کاروبار میں وہ ختم کر دیتے ہیں، بنا دیتے ہیں، کیونکہ اتار دیتے ہیں. عام شادی کے لیے سب کر لیتے ہیں، ہم نہیں کر لیتے ہیں، ایسا کوئی مثال کر لیتے ہیں، اپنی آدمی ایسے بنا لیتے ہیں. تو میں ان بچوں سے یہی درخواست کرتا ہوں کہ یہاں سے جانے کے بعد اپنے معمول تبدیل نہ کریں، تعلیم کی نماز ادا کریں، صبح اٹھ کے قرآن پاک کی تلاوت کریں، کم از کم سنا پڑا کم از کم ڈیلی کا آپ کی جو منزل جو ہے یہ ہونی چاہیے. اگر ایسا نہیں کریں گے تو یہ دعوت جو آپ کی سینے سے نکل جائے گی. جس کے بعد میں بات فرماتے قرآن پاک کی مثال ایک ایسی ہے کہ جس طرح سے عربی اونٹ اس سے پیار کرے قدموں میں بیٹھ جاتا ہے، اوپر ہاتھ پھیرے قدموں میں بیٹھ کر پیار کرتا ہے، اور اس کی یقین کو اسی غلام کو چھوڑ دے تو بھاگ جاتا ہے. تو میں قرآن پاک کی مثال ایسی ہے، اس کو جتنا پڑھو گے اتنا پیار کرو گے تمہارے سینے میں بیٹھتا جائے گا، یہ سینے میں آتا جائے گا. جب اس کو پڑھنا چھوڑ دو گے تو پھر سینے سے نکل جائے گا، پھر تو یہ بھول جائے گا. اور وہ بچہ قرآن پاک کو پڑھ کے یاد کر کے بلا دیتا ہے تو اس بات میں پڑھ وہ اس کی بڑی سخت سزا ہے. کل محشر کے دن قیامت کے دن وہ بچہ قرآن پاک کو پڑھ کے بلائے گا، اس کو نہیں پڑھا پڑے گا، اس کو یاد نہیں رکھے گا تو بلا دے گا. بلا کے اس کا ایک حصہ ایک طرف والا حصہ جسم کا وہ مارا جائے گا. جیسے اس کو فائنل ہو گیا محشر کے دن اس طریقے سے اللہ تبارک میں حاضر ہوگا. سارے لوگ دیکھیں گے اس بندے نے قرآن پاک کو یاد کر کے پڑھ کے بلا دیا تھا، آج اس کو یہ سزا مل رہی ہے. تو خدا اس پریشانی اور اس مصیبت سے اس مجھے سے بچے جو اس کو یاد کرے پھر اس کو یاد رکھے، مرد دم تک اس کو یاد رکھے. جو بچہ یہاں سے فارغ ہوتا ہے اس کو میں یہی بات بتاتا ہوں، اس کو یہی وصیت کرتا ہوں کہ ہماری آخری نصیحت یہی ہے کہ یہاں سے جانے کے بعد اس کتاب کو آپ نے چھوڑ نہیں دینا، بڑے باپ آپ نے بھول نہیں جانا، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے اور فجر کی نماز کے بعد کم از کم ایک سبا کا لازم اس کی تلاوت کریں تاکہ گھر میں برکت ہو، آپ کے پاس بھی برکت ہو اور اس کی یاد رہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پانچ وقت کی نماز یہ ہمارا یہ وظیفہ ہے، اس کو ہمیں پڑھنا ہی پڑھنا ہے. پانچ وقت کی نماز والدین کا وہاں کا اپنے سازوں قرآن کا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کے لیے توفیق عطا فرمائے. وعلینا الا البلاغ. حضرات برکات جیسا کہ قاری محمد احمد صاحب پر خوبصورت انداز میں الفاظ کرام کی جو خوبیاں ہیں وہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ سے شیئر کر رہے تھے. تو میں بات کر رہا تھا کہ آج کے اس ترقی پذیر گاؤں میں کمپیوٹر کے گاؤں میں ہم صرف اپنے بچوں کو اصل تعلیم کی طرف جو ہے وہ مائل کرتے ہیں اور اپنے آپ میں بڑا فخر محسوس کرتے ہیں کہ میرا بچہ بڑے اسکول میں پڑھ رہا ہے. دوسرا صاحب کہتا ہے کہ میرا اس سے بھی بڑے اسکول میں پڑھ رہا ہے، میں اتنی فیسیں دے رہا ہوں. لیکن آپ دیکھیں کہ جن اداروں میں ہم نے اپنے بچوں کو داخل کروایا ان میں ہم نے کوئی فیس نہیں دی ہے، کوئی 1000 روپے کی فیس نہیں دی ہے. حالانکہ ہم نے ٹیلیفون رکھا ہوا ہے، اس میں ہم نے کام اور 100 روپے کا کام نہیں ہوتا ہے. گھر میں ہماری کیبل چلتی ہے، 250 روپے کیبل کی فیس دی جاتی ہے. بہت سارے معاملات ایسے جہاں پہ ہمیں فیس دینی پڑتی ہے. لیکن ایسے ہمارے مدرسے جو ہیں جہاں پہ ہم فیس نہیں دیتے ہیں. مسجد میں ہم آتے ہیں تو مسجد میں آنے میں
हमारे घर में नहीं है, पानी की सहूलत है, टोटियां लगी हुई है जहाँ पर पानी है, ऊपर पंखे लगे हुए हैं, कमरों में जहाँ पे पंखे हैं और एयर कूलर चलते हैं, बिजली 1-2 मिनट के लिए बंद हो गए, बाद में हमारी लाइट घंटा तक पर चलती है, हम लोग बर्दाश्त करते हैं। मकसद में अगर हमारी लाइट बंद हो जाए तो हम कहते हैं कि इंतजामिया कहाँ से हो गई है, ये पंखे क्यों बंद हो गए हैं। तो अर्ज करने का मकसद ये है कि आज ऐसे वाक़े मौजूद हैं जिनके बच्चे ज़हनी तौर पर माजूर होते हैं या उनका कोई फिजिकली माजूरी हो, किसी की आँख खराब हो, नाबीना हो, कान खराब हो, हाथ खराब हो, वो कहते कि इसको करवा मस्जिद में दाखिल करवा दो, दर्स में दाखिल करवा दो, वही पढ़ेगा, वही पढ़ेगा, लंगर पानी उधर से मिलेगा, कपड़े उधर से मिलेंगे, तो हासिल पान के आ जाएगा और बाद में खिदमत जो है वो चलती रहेगी। लेकिन आप अहबाब जो है, मैं देख रहा हूँ कि सारे मेरे शहरदार भाई बैठे हुए, आप अहबाब ने अपने बच्चों के मुस्तक़बिल के लिए आपने दीन को आगे रखा। इस पर मैं बहुत खुश हो रहा हूँ, इसलिए खुश हो रहा हूँ कि मेरा बेटा भी इधर कुरान पाक की तालीम हासिल कर रहा है और मैं तो बहुत गुनहगार हूँ और हमारा बख्शिश का जिम्मेदार जो है ये इन हमारे बच्चों ने हमारी बख्शिश भी करवानी है। और आपको मैं ये गुजारिश करूंगा कि जिस तरह आपने अपने बच्चों पर कमरा देकर उनको दर्स में भिजवाया, आप गुनहगार नहीं है, आपके घर में अल्लाह का फजल है, लेकिन अल्लाह के दीन की सरबलंदी के लिए आपने अपने बच्चों को मस्जिद में भेजा, दर्स में भेजा। अब इन्होंने आपकी कोशिशों, मेहनतों, असाज़ा की मेहनतों के बाद इन्होंने कुरान पाक को हिफ्ज़ कर लिया है। लेकिन आज के माहौल के मुताबिक अब अगर ये बच्चे इधर से फारिग होकर घर जाकर सोना शुरू कर दे, बच्चा सो रहा है, उनको बात में सोने दे, मदरसे में बड़ा थकावट थी, बड़ा पढ़ता रहा था, रात 3 बजे उठता था, नमाज़ें पढ़ता था, उस्ताद बहुत मारते थे, चल कोई बात नहीं, इनको रश कर लेने दे, एक दिन हो गया, फिर दूसरे दिन हो गया, फिर वो बच्चा जो है वो इसको अपनी एक आदत बना लेगा कि माँ बाप पूछते नहीं है, बच्चे भी सुना है ना बार आवाज नहीं आई। तो आप लोगों ने वालिदैन से गुजारिश कर रहा हूँ कि आपने अपने बच्चों को कुरान पाक हिफ्ज़ करवाना आपने करवा लिया, लेकिन उसको याद रखने का जो फार्मूला कारी साहब ने आपको पेश किया उसको अमल करवाना ये अब आपकी ड्यूटी है। अगर आप लोग चाहते हैं तो अमल आप लोग भी सुरखरू हो, आपकी नस्लें भी सुरखरू हो, आपके बच्चे भी सुरखरू हो, तो थोड़ी देर जो है थोड़ी सी शक्ति आपने जैसे असाजा की शक्ति थी ऐसी शक्ति जो है वो आपने भी रखनी है, ख्याल भी रखना है, शक्ति भी रखनी है। मतलब उसको आपने जो है ना पुराने पाक की तालीम के साथ उसको मुंसलिक रखना है, अटैच रखना है और अपने इरादे के साथ जो है वो भी आपने अपना तामन भी रखना है और उनसे जो है वो आपने अपनी मालूमात भी लेकर रहना है। तो आगे प्रोग्राम का आगाज करते हैं। ये बच्चे खाना हुए हैं तो सबसे पहले मैं दरख्वास्त दे रहा हूँ और हाफिज मोहम्मद मुदस्सर साहब और मोहम्मद अहमद जावेद साहब वो तशरीफ लाए और दरख्वास्त दे रहा हूँ शफी मोहम्मद सागर साहब से कि वो तशरीफ लाए और बच्चों की दस्तार बंदी करें। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, अज़मत कुरान। शफी मोहम्मद सागर साहब, हाफिज मोहम्मद मुदस्सर की दस्तार बंदी कर रहे हैं और कारी मोहम्मद अकबर साहब जो है वो हाफिज मोहम्मद मुदस्सर को असलाफ जो है बच्चों की सनद जो है वो आयात कर रहे हैं। कारी मोहम्मद अकबर साहब अब तशरीफ लाते हैं हाफिज अली गुलाम मुस्तफा। शफी मोहम्मद सागर साहब से गुजारिश है कि बच्चे की दस्तार बंदी करें। हाफिज अली गुलाम साहब का तल्लुक अली लखा से है, लेकिन दस्तार बंदी जो है कर रहे हैं। कारी मोहम्मद अकबर साहब जो है उनको उनकी सनद जो है वो भी पेश कर रहे हैं।
حسین نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ اس تعلق سمجھنے کے لیے میں درخواست بنا ہوں قاری محمد اسماعیل صاحب سے انہیں تشریف لائیں حافظ محمد راشد والد الطاف حسین جن کا تعلق بخارا سے ہے ان کی سال بندی کی جا رہی ہے ان کے سال محترم کی گرفتاری محمد اکبر مسلم صاحب ان کو سن عطا فرما رہے ہیں تو احمد مارکات کو مستعد ہے ماشاء اللہ بچے بہت محنت کی اور یہ بھی سنتے جائیے ساتھ ساتھ یہ بچے لوگ ہمارے پاس سے فارغ ہو رہے ہیں جن کی سال بندی کی جا رہی ہے ان کو اثرات بھی آ رہی ہے ان بچوں نے الحمدللہ اسلامی مبارک میں قرآن پاک کو سنانا بھی ہے ہم نے مکمل ان کی تسلی کر کے یہ بچہ ماشاءاللہ رنگ صاحب میں سناتا ہے قرآن پاک کو سنا کے ماشاءاللہ آیا اور حافظ متصل یہ پاک کا حاصل کرنا سناتا ہے حافظ جیسا اپنے سامنے میں کی سنا کرتے ہیں خوش نصیبی کہ یہ بچے ایسے نہیں بلکہ ہم نے مکمل طور پہ ان کی حفظ کرنے کے بعد منظر سن کے ان کے مسئلے قرآن پاک کے معاشرے میں ان کی سماعتیں سن کے اس کے بعد انتخاب کیا جا رہا ہے اس کے بعد کہتے ہیں حافظ محمد الاس والد محمد حسین جن کا تعلق جنوں کا سوا یہ دیکھیے قرآن بھائی جہاں بنا کو جاؤ نہ کو آؤ غار نہ بناتا وہاں سے چاہو کہ آؤ دین کی تعلیم کے لیے تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے پاک کی تعلیم کے لیے وہاں سے دیکھیے کیسے جیرے بن کر جا رہے ہیں اور یہ کتنی بڑی نعمت پر اس میں سما کر لے جا رہے ہیں ان کے بھائی بہن کو دیکھ کر انتہائی سادی چھ کے سادے آدمی جو بڑی محنت اور اپنا خون پسینہ کر کے کمائی کر کے اپنے بچوں کو یہاں پہ دین کے دنوں کے لیے بھیجا پڑا تو اس کے بعد شیخ رہتے ہیں حافظ احمد رضا والد محمد اسلم جن کا تعلق جنرل اچھا سے تشریف لائیے گا اپنے شاہد مطلب ساتھ بندی کو لائے گا جناب قاری محمد اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ بندی فرما رہے ہیں اور اپنے شاہد مطلب قاری محمد اکبر یوسفی صاحب سے وہ اپنے سوچ والوں حصول حاصل کریں گے یہ تمہارا قاری صاحب کے اشتباہ میں دعوت ہوتی ہے بہت وجہ ہے تو ماشاء اللہ نے بھی پہلے باپ کو پتہ نہیں بات کو سنانا باقی سمجھ سنانا تو سنانے کے بعد یہ پہلی نصاب بندی کروا رہے ہیں ان کے والدین کو ان کے والد مطلب کو ہے اور ان کے ساتھی مطلب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اس کے بعد تشریف لاتے ہیں حافظ علی محمد والد محمد مذہب جن کا تعلق جو حیدرآباد سے ہے اس کے بعد تشریف لاتے ہیں حافظ انصر صاحب والد منیر احمد جن کا تعلق بہادر نگر سے اتنی 200 سال کا عمر پاک حاصل کرنے کے بعد اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میرے ہمیں بات لمبا فکر لگا ہم سمجھ رہے ہیں اور یہ میں کہتا ہوں کہ اس بچے کا ہمارے اس طرح وفات ہوا ہے بچے کا بات نہیں ہے آگے کا وہ ہوتے تو ضرور خوش ہوتے ہیں لیکن کوئی بات نہیں اپنی قدر میں ہو رہا ہے اپنے بچے کے ساتھ کو دے کر خوش ہو رہے ہوں گے ان کی قدر بھی ہو رہے ہوں گے ماں کمر کے مساعد ہو رہے ہوں گے میرے بچے بڑے پاک ہو میں نفس کی ماں اللہ مجھا میرا محمد مساعد صاحب بچے کے ساتھ بنا کر رہے ہیں خوش لگتا فرما رہے ہیں اور میں سے بات میں آتا کہ آپ نے بڑی سال کا بھاگیا ہے ایک اور اس کا خامہ موبائل دماغ تھا اور اس کو عمل ڈھرا ہوا تھا اور انہیں لگا اس کا خامہ اس نے کہا کہ میری زیادہ میں تمہیں یہ وصیت کرتا ہوں اگر میں مر جاؤں تو میرے باپ تیرے ہاں جو بچہ پیدا ہو تم نے اس کو قرآن پاک کی تعلیم دلوانی ہے قرآن پاک تم نے اس کو پڑھانا ہے وہ بندہ دنیا بھر سے چلا گیا اس کا وصال ہو گیا فوت ہو گیا اس کی اللہ پاک نے بیٹا عطا فرمایا اس کو بیٹا اس کی بیوی کو جب وہ بولنے کی پیدا ہوگا اور چلنے بولنے کو جب وہ پیدا ہوا تو اس کی ماں نے اس اپنے بچے کو بلی کو پکڑا ایک مسجد میں جا گئی مسجد میں چلی گئی لے گئی مسجد میں جب گئی مولوی صاحب سے کہا کہ سامنے مطلب میرے اس بچوں کو بڑے پاک نہیں آپ نے نہیں ہے اس کو بسم اللہ پڑھاؤ شروع پڑھاؤ بڑے پاک اس کو بڑے پاک آپ نے پڑھانا چنانچہ مولوی صاحب نے اس بچوں کو بڑے پاک بسم اللہ پڑھاؤ شروع پڑھاؤ پھر وہ والدہ بچوں کو چھوڑ اپنے گھر میں چلی گئی گھر میں فوراً گاؤں میں پڑھا کر اس نے کہا اللہ کی بندی میں نے کچھ ایسا پہلے خیال دیکھا تھا تیرا خیال جو فوت کرنے والا فوت ہو گیا تھا میں نے اس کو دیکھا اس کو جہنم کی خوشی سزا دے رہے ہیں اس کو زار دیا اس کی قدم میں آگ ہی آ گئے وہ بندہ اچھی کو بتا کر رہا ہے لیکن اس کو بھرا نہیں ڈالا رات کو میں نے خواب دیکھا ابھی میں نے بڑا خواب دیکھا
اتنی بڑی جنت اس میں اوپر آ جائے گا، اتنی بڑی جنت سے نام لگ جائے گی، کیا اتنی بڑی جنت میں وہ اکیلا رہے گا؟ نہیں، اکیلا نہیں رہے گا۔ اور اس طرح ہماری تعالیٰ میرے ماموں جان نے میرا خیال کیا تھا، مجھے عزت کروایا تھا، میں محنت کی تھی، مجھے بار بار وہ چھوڑ کے آتے تھے مسجد میں، مجھے خرچہ کیا کرتے تھے، یا اللہ میرے بھائی جان میرا بڑا خیال کیا کرتے تھے، مجھے خرچہ دیتے تھے، مجھے کپڑے لے کر دیتے، مجھے وہ بھی بڑھاتے رہے ہیں، میرے بھائی صاحب بھی مجھے بڑھاتے رہے ہیں، میری بھائی مجھے وہ بھی بڑھاتے رہی، کھانا بنا کے دیتی تھی، مجھے وہ بھی چیزیں بنا کے دیتی تھی، یا اللہ میرے چاچا جان میرا وہ بھی خیال کیا کرتے تھے، یا اتنے بندے دنیا میں میرا خیال کیا کرتے تھے، مجھے پڑھانے میں مدد کیا کرتے تھے، یا اللہ میں چاہتا ہوں سب بندوں کو میرے سے جنت میں بھیج دیں۔ تو اللہ پاک اس حافظ قرآن کی سفارش کو قبول فرمائے گا، اس کے سارے مرشد علم کی وہ سفارش کرے گا، اللہ پاک اس کی سفارش سے سارے بندوں کو جنت میں بھیج دے گا۔ کتنی بڑی یہ صادق ہوگی، کتنی بڑی یہ کامیابی ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے بچوں کو دین کے راستے میں لگانے کی اور دین کی تعلیم حاصل کروانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ بچے رہ گئے وہ آگے یا نہیں ہے؟ حافظ محمد عبیس سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اپنے استاد محترم سے، یہ ان کا تعلق ہے جتنا کیسے ہے وہ دستار بندی کرائیں۔ محترم محمد احمد سائی صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ دستار بندی کریں، اور جناب حضرت علامہ مولانا قاری فضل صاحب ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ بچے کو جو سند ہے وہ عطا فرمائیں۔ افضل علی احمد صاحب، افضل علی احمد پٹو صاحب، بلد محمد مظہر، جن کا تعلق جہانگیر آباد سے ہے۔ یہ بہت ہی اب یہ اللہ پاک نے اپنے دین کو کتنا عام کر دیا ہے، پٹوا جیسی قوم کو اللہ پاک نے یہ نعمت عطا فرمانا شروع کر دی ہے۔ تو یہ وہ اس کے بارے میں ملتا ہے کہ یہ بڑی سخت اور بڑی ہی ہٹ دھرم جسے کہتے ہیں یہ قوم ہے، تو اللہ پاک نے ان کے حصے میں بھی اپنی اس نعمت کو جو ہے وہ عطا فرما دیا ہے۔ تو یہ اپنے اپنے نصیب کی یہ بات ہے، اپنے اپنے یہ نصیب کی بات ہے، جو محنت کرتا ہے وہ پا لیتا ہے۔ تو یہ محنت کی بات ہے، اس بچے نے تھوڑی سی عمر میں ماشاءاللہ اپنے پاک کو جو حفظ کر لیا، اور انہوں نے غالباً پیر گنے کے علاقے میں جا کر اپنے پاک کو سنایا۔ تو اللہ پاک ان سب بچوں کو، ان کے والدین کو برکتیں عطا فرمائے، انہیں پاک کی برکت سے، انہیں پاک کی وسیلے سے اللہ پاک ان کی تمام مشکلات کو آسان فرمائے، ان کے رزق میں، کاروبار میں اللہ پاک کی اضافہ فرمائے۔ تو میں اس بچے کی دستار بندی کے لیے جناب محترم قاری محمد اسماعیل صاحب ان سے گزارش کرتا ہوں اس بچے کی دستار بندی کریں، اور قبلہ قاری محمد حبیب اللہ صاحب ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ بچے کو سند عطا فرمائیں۔ یہ بھی ماشاءاللہ ہمارے ادارے کے استاد محترم ہیں، اور یہیں سے پڑھ کر، یہیں سے فیصلہ کر کے یہیں پر پڑھانا شروع کر دیا۔ حبیب اللہ صاحب نے یہیں سے پڑھ کر اسی مدرسے سے اور یہیں پر پڑھانا شروع کر دیا، اور الحمدللہ ان کے پاس اب 25-30 بچے جو حفظ کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ آنے والے وقت میں یہ بھی بہت بڑے استاد محترم بنے گے، اللہ پاک سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے جو بچے یہاں سے جا رہے ہیں، میں پھر کہتا ہوں ان کے لیے یہ میری آخری وصیت ہے، اگر یہ وصیت قبول نہیں کریں گے تو پھر آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ یہ سندے گھر میں جا کر سجا کر رکھنے کی بات نہیں ہے، گھر میں رکھے برکت ہوگی گھر میں، لیکن اس کے ساتھ یہ چیزیں میں رکھیں، جب اس سند کو دیکھیں اس کے بعد انہوں نے پاک کی زیارت بھی کریں، اس کو پڑھیں بھی، اس کی تلاوت بھی کریں، کم از کم ایک سبق پڑھا روزانہ کا، جو آپ کا معمول ہونا چاہیے فجر کی نماز کے بعد۔ یہ نام کی